ایک صحابی رسول سے جب زنا سرزد ہو گیا، ماعز ابن مالک بارگاہ رسالت عزت مآب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے۔ حضور نے جب یہ سنا تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، لیکن حضور نے رخ پھیر لیا۔ پھر وہ حضور کے پھر سامنے آ بیٹھا، کہنے لگا کہ حضور میں نے زنا کر لیا ہے۔ تو حضور نے پھر رخ انور پھیر لیا۔ یہ تعلیمات ہمارے لیے تھی، اے میرے امتی اگر کوئی گناہ دیکھو اس قسم کا تو اپنا رخ پھیر لینا، بے حیائی کی طرف اپنا رخ نہ کرنا، اور اگر کسی کا عیب دیکھو تو اس پہ پردہ ڈال لینا۔ پھر حضور نے رخ انور اس طرف پھیر لیا۔ وہ صحابی رسول پھر سامنے آ بیٹھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ زنا سرزد ہو گیا ہے۔ حضور نے رخ انور پھر اس طرف پھیر لیا، وہ پھر سامنے آ بیٹھا۔ حضور کی یہی خواہش تھی کہ کاش یہ چلا جائے کہ میں نے نہیں کیا، اور جا کے اپنے رب سے توبہ استغفار توبہ طائب ہو جائے۔ لیکن جب اس نے 4 دفعہ کہا، پھر لوگوں سے پوچھا کہ یہ دیوانہ تو نہیں ہے، کیا یہ پاگل تو نہیں؟ مجمع میں سے کوئی یہ کہہ دیتا کہ حضور یہ دیوانہ ہے تو حضور کہتے کہ جاؤ چلے جاؤ۔ پھر پوچھا تم نے شراب تو نہیں پی رکھی؟ پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ شرابی بھی نہیں ہے۔ پھر حضور نے بڑے غمگین لہجے میں فرمایا جاؤ حد مقرر ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ صحابی حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں گئے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ توبہ استغفار طلب کرو۔ پھر حضرت عمر کی بارگاہ میں گئے کہ میں زنا کر بیٹھا ہوں تو انہوں نے بھی یہی فرمایا جاؤ اپنے رب سے استغفار طلب کرو، یعنی انہوں نے بھی پردہ ڈالا۔ پھر یہ ثابت ابن حزال کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اور جب حد مقرر کر دی گئی تو پھر آپ نے ثابت بن حزال سے کہا کاش تم اسے میرے پاس نہ بھیجتے، کتنے شفیق نبی ہیں۔ اور جب اس کو سزا دے دی گئی تو لوگ آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے تو حضور نے فرمایا کہ خبردار اس کے بارے میں بات نہ کرو، اگر اس کی توبہ کو 70 بدکاروں میں تقسیم کر دیا جائے تو ان کے لیے بھی یہ توبہ اس کی کافی ہوگی۔ اسی طرح غامدیہ قبیلے کی ایک عورت نے زنا کر لیا، حضور کی بارگاہ میں آئی تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ جاؤ توبہ استغفار کرو۔ پھر اس نے خود کہا کہ میں حاملہ ہوں تو اللہ کے رسول نے پھر اس میں نرمی دکھائی، کہا جاؤ جا کر بچے کو جنم دو۔ جب اس نے بچے کو جن لیا تو پھر آئی، یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا تھا، بچے کو جنم دے دیا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، پھر شفقت دکھا دی۔ پھر جب اس نے دودھ پلا لیا پھر آ گئی، کیوں ان لوگوں میں ایمان تھا، غلطی ہو جائے تو پھر اس پر اس قدر نادم ہو جایا کرتے تھے۔ جب کہنے لگی کہ میں نے اسے کھانا بھی کھلانا بھی سکھا دیا ہے تو پھر حضور نے غمگین لہجے میں فرمایا جاؤ اب حد مقرر ہو گئی ہے۔ وہ نبی جو جرم ہو جانے کے بعد بھی کوڑے لگنے پر ان کی آنکھیں برسنے لگتی تھی، وہ امتیوں کا آج کی حالت اظہار دیکھیں گے تو کتنے غمگین ہوں گے۔ آج جو تم نے بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا ہے، بزرگ کہا کرتے تھے پتر انہاں کرنے دیدار سجن دا جنہاں اکھیاں سانپ کے رکھیاں۔ میں یہ سوشل میڈیا پر پھیلتی ہوئی بے حیائی دیکھ رہا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ قوم کس طرف چل پڑی ہے، کس قدر اتنے بڑے جرموں کو سرعام لوگ تشہیر کرتے ہیں، باقاعدہ اس کا اقرار کرتے ہیں دوستوں میں آ کر کہ میں نے یہ جرم کر لیا ہے۔ اول تو گناہ نہ کرو اور حکم تھا کہ ہو جائے تو پھر اس پر کسی کو گواہ نہ کرو۔ لوگ تو یہاں سرعام چوک میں لٹکا دیتے ہیں کہ فلاں سے یہ غلطی ہو گئی ہے، فلاں کی یہ ویڈیو مارکیٹ میں آ گئی ہے، اور لوگ اس کی تشہیر کرنے میں مصروف عمل ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب ہی مت جانا۔ آج اس کو اتنا لائٹر نوٹ پہ لے لیا گیا ہے کہ لوگ یہاں تشہیر کر رہے ہیں۔ نہیں زمانے کی آنکھ میں حیا باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ۔ یہ تیرا شہر بھی ہے شہر زلیخا جانا، وہ پیغمبر ہے جو دامن کو بچا لے جائے۔ امت مسلمہ کے نوجوان یہاں کتنی ہی زلیخا ہوں گی جو خود تجھے کہیں گی ہے تلک میری جانب آؤ، لیکن تم نے کہنا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تم نے یوسف بننا ہے، زلیخا تو بہت ہیں۔ یہ اپنی جوانیوں کی حفاظت کرو، ان آنکھوں کی حفاظت کرو۔ طرح طرح کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مجھے نماز میں خیال آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ خیال آ جانا بڑی بات نہیں، یہ تو آپ کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن ان خیالوں کو پاک رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کہیں وہ خیال اتنے گندے نہ ہو جائیں کہ نماز میں آ جائیں تو آپ کا سر شرم سے جھک جائے۔ ایک لمحے کے لیے آپ نے یہ بیٹھ کے سوچنا ہے کہ میں وہ خطا کار ہوں جس کے لیے حضور غاروں میں رویا کرتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے سوچنا ہے تو آپ کی روح کانپ جائے گی۔ اللہ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔